ہمارے ملک کی اکثر دکانوں پر بکنے والا دودھ انگریزوں کی شراب سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ ہر عید پچھلی عید کی طرح نہیں ہوتی، کچھ لوگ نہیں رہتے، کچھ اپنے نہیں رہتے۔ مقابلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی کو اپنا دکھ سناؤ تو اگلا ڈبل سنانے لگ جاتا ہے۔ میں حیران ہوں، یہ کون لوگ ہیں جو فلسطین نے اپنی زمین میں پیدا کیے ہیں؟ یہ کیسا ایمان ہے ان کا جو نہ ڈگمگا رہا ہے، نہ موت کا ڈر، نہ دشمن کے آگے انہیں جھکنے دے رہا ہے۔ ہر طرف وحشت کا عالم ہے، زمین پہ اپنوں کا خون، اور گھر جہاں کبھی زندگی تھی، یادیں تھیں، اب وہاں بارود اور کافور کی بو ہے۔ انہی تباہ ہوئے گھروں کے آگے بیٹھ کر یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو دلاسے دے رہے ہیں، خون میں لت پت ہیں، پھر بھی خاموش بیٹھے ہیں، رب سے شکوہ نہیں کر رہے، گلہ نہیں کر رہے کہ ہم ہی کیوں یا رب۔ نہ جانے یہ کیسے صابر لوگ ہیں جو اس عالم میں بھی شکر کر رہے ہیں۔ رابطے توڑنے سے چاہت ختم نہیں ہوتی، لوگ ان کو بھی یاد کرتے ہیں جو دنیا چھوڑ جاتے ہیں۔ نصیب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا اپنوں پر صاحب، پھر بھی اتنا نصیب نہیں بدلا جتنا اپنے بدل گئے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ میں کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ خاموش زبان، اداس دل، سوئے ہوئے نصیب، اے زندگی تیرے فیصلوں پر آہ کریں یا واہ۔ اب حال سنانا چھوڑ دیا ہم نے، اب مسکرا کر کہہ دیتے ہیں الحمدللہ سب ٹھیک۔ واسطہ پڑے تو کردار کھلتے ہیں، باتوں سے تو ہر شخص فرشتہ ہے۔ زبر نہیں زیر ہو جا کیونکہ آگے پیش ہونا ہے، انسان بھی تو ڈستا ہے لفظوں میں زہر ڈال کر۔ سبھی کے لہجے سمجھ آتے ہیں مجھے، بس کسی کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ پناہ مانگا کرو غربت سے، یہ سب رشتے مٹا دیتی ہے۔ اندھیروں میں بھی ایک دنیا آباد ہے، آنکھوں کو اپنی بند کر کے تو دیکھو۔ مسجد ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں پر امیر اور غریب دونوں مانگنے والے ہوتے ہیں۔ جھولیاں بڑھتی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جب کتابوں سے سیکھنے کا وقت تھا تو نیند بہت آتی تھی، آج زندگی سکھا رہی ہے تو ہوش بھی اڑا رکھے ہیں۔ حال پوچھ لینے پر کوئی ٹھیک نہیں ہو جاتا، لیکن یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ دنیا کی اس بھیڑ میں کوئی اپنا تو ہے۔ تلخ ہے مگر حقیقت ہے، مسجد میں نماز کے وقت پہلی صف مکمل نہیں ہوتی، اور اسلام کے نام پر پرندہ مارنا ہو تو ہجوم امڑ آتا ہے۔ جس قوم کے نوجوان دین کو چھوڑ کر فحاشی کی زندگی گزارنے لگ جائیں، وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جاتی ہے۔ رویہ دیکھ کر بیٹوں کا بوڑھے باپ کو خیال آیا، بارش جو تھم جائے تو چھتری بھی بوجھ لگتی ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اگر پتہ چل جائے کہ کل قیامت ہے تو راتوں رات جائے نماز مہنگی ہو جائیں گی۔ ایک دوسرے کے لیے اسٹیٹس لگائے جاتے ہیں مگر ایک دوسرے کو سینڈ نہیں کیے جاتے، ایک دوسرے سے بات کرنے کو ترستے ہیں، ایک دوسرے کو میسج نہیں کرتے۔ انا کھا جاتی ہے محبت کو، دوستی کو، رشتوں کو۔